السلام علیکم۔ پرس راز سلسلے میں رات کا مسافر کہانی کے 5ویں اور سیکنڈ لاسٹ حصے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کے مصنف کا نام ہے طاہر جاوید مغل۔ ہمیں لانچ کے ذریعے سفر کرنا تھا اور یہ بھی خبر نہیں تھی کہ یہ قانونی تھا یا غیر قانونی، مگر ہم سب لوگ 3-4 ٹولیوں میں نکل گئے۔ میں اور ابراہیم علیحدہ نکلے۔ ہم نے کچھ خشک راشن لیا جس میں بسکٹ، کھجوریں اور ملک پاؤڈر وغیرہ شامل تھے۔ میں نے خاص طور پر چند شاپرس لیے۔ سائیں، ان کا کیا کرو گے؟ یہ میرے اور تمہارے کام آئیں گے۔ کس کام؟ بھائی، یہ پلاسٹک کے شاپرس ہیں، ان میں رکھ کر ہم اپنی چیزوں کو واٹر پروف کر لیں گے۔ سمندر کا پانی بڑا ظالم ہوتا ہے۔ تو سائیں، تمہارا خیال ہے کہ ہمیں سمندر میں غوطہ لگانا پڑے گا؟ کیا پتہ ایسا ہی ہو۔ غربت کے مارے ہوئے بصرہ شہر میں 2-3 گھنٹے گھوم پھر کر ہم اپنے ڈیرے پر واپس پہنچ گئے۔ گروپ کے سارے لوگ ایک دوسرے کو اپنی شاپنگ دکھا رہے تھے۔ میرے پاس بڑے بڑے شاپرس دیکھ کر دیگر لوگوں کے ذہن میں بھی وہی سوال ابھرے جو ابراہیم نے مجھ سے کیے تھے۔ سورج غروب ہوتی مغرب کی اذان ہوئی۔ باقر نے رات 10 بجے کے قریب آنے کا کہا تھا۔ جوں جوں وقت نزدیک آ رہا تھا ہماری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم سب نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی اور دیر تک نم آنکھوں کے ساتھ دعائیں مانگتے رہے۔ کئی ایک نے نماز حاجات بھی ادا کی۔ نماز کے بعد ہم نے اپنا اپنا سامان باندھ لیا۔ میں نے 3-4 شاپرس ابراہیم کو بھی دیے۔ ایک شاپر میں میں نے اپنا پاسپورٹ اور دیگر کاغذات رکھے اور اس کی کئی تہیں بنا کر اوپر سے باندھ دیا۔ ایک شاپر میں کھانے پینے کی اشیاء اور ایک میں جوتے اور کپڑوں کا جوڑا رکھ لیا۔ ابراہیم نے بھی میری ہی طرح کیا۔ میں نے پاسپورٹ والا لفافہ اپنی پنڈلی سے باندھا تھا۔ مکمل تیاری کے بعد ہم بڑی بے قراری سے روانگی کا انتظار کرنے لگے۔ دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوئی جا رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ کمال رشید اور باقر دونوں کوٹھی میں نہیں ہیں۔ اندیشے دل و دماغ کو گھیرنے لگے۔ نظریں بار بار گھڑی کی سوئیوں کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ 10:30 بجے کے لگ بھگ ہمیں باقر کی شکل نظر آئی اور ہمارے جسموں میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ باقر کے ساتھ 2 کمانڈو ٹائپ افراد تھے۔ باقر نے ہمیں اٹھنے اور اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم کٹ پتلیوں کی طرح کھڑے ہو گئے اور اپنا اپنا سامان اٹھا کر اس کے ساتھ چل دیے۔ آفتاب گل سب سے آگے تھا۔ ہم ایک نیم تاریک گلی میں کھڑے ایک ٹرک تک پہنچے۔ اس کھٹارا ٹرک کی چھت نہیں تھی، بیٹھنے کے لیے کوئی سیٹ بھی نہیں تھی۔ مسافروں نے احتجاج کیا تو ایک عراقی نے گرج کر ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا۔ ہم ٹرک کے فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ 10-15 منٹ بعد ٹرک نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور ٹوٹی پھوٹی نیم تاریک سڑکوں پر آگے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم شہر سے دور بالکل تاریک راستے پر سفر کر رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ٹرک کی ہیڈ لائٹس بھی آن نہیں کی گئی تھیں۔ ہم سب پتھر کے مجسموں کی طرح بالکل گم سم بیٹھے تھے، حتیٰ کہ ہر وقت بولنے والا آفتاب گل بھی خاموش تھا۔ قریباً 2 گھنٹے تک ٹوٹی پھوٹی بدحال سڑکوں پر سفر کرنے کے بعد ہمارا ٹرک ایک ویران ساحل پر پہنچ گیا۔ رات کے سناٹے میں لہروں کا مدھم شور سنائی دیتا تھا۔ ہمیں ٹرک سے اتارا گیا۔ ہم یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ ٹرک کے اگلے کیبن میں سے 2 لڑکیاں بھی نیچے اتریں۔ ان میں سے ایک وہی ادھورے لباس والی فرح تھی۔ فی الوقت اس کا لباس کچھ مناسب ہی تھا۔ ہم سب اندھیرے میں چلتے ہوئے کچھ چٹانوں کی اوٹ میں پہنچ گئے۔ باقر نے کہا، سب چپ چاپ بیٹھ جائیں، کوئی کسی طرح کی لائٹ نہیں جلائے گا، کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا۔ ہم سب ڈرے سہمے چٹانوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ دونوں لڑکیاں بھی ایک طرف خاموش بیٹھی تھیں۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ کتنی دیر انتظار کرنا ہے اور آگے کیا پیش آنا ہے۔ اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ باقر یا اس کے ساتھیوں سے کچھ پوچھ سکتے۔ ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ دور کہیں سمندر کے سینے پر روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ غالباً یہ نامعلوم سمتوں میں سفر کرنے والے
بحری جہاز تھے۔ ہمیں قریباً آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا اور یہ انتظار ناقابل بیان حد تک مشکل تھا۔ بالآخر لانچ کے انجن کی آواز آئی مگر روشنی پھر بھی دکھائی نہیں دی۔ سب لوگ لانچ میں چلو۔ ہم سب روبوٹس کی طرح اٹھے اور بجلی کی سی تیزی سے لانچ میں جا بیٹھے۔ لانچ کافی بڑی تھی، بری بھلی نشستیں بھی موجود تھیں، کہیں سے ڈیزل کی بو آ رہی تھی۔ 2 مسلح محافظ لانچ میں موجود تھے۔ دونوں لڑکیاں لانچ کے چھوٹے سے کیبن میں چلی گئیں۔ ایک آواز تاریکی میں ابھری، سب آ گئے؟ میں چونک گیا۔ یہ آواز امین کی تھی۔ اس کے سوال کا جواب آفتاب گل نے دیا، ہاں سب آ گئے۔ لانچ روانہ ہو گئی۔ اس کی لائٹس اب بھی آف تھیں۔ سب خاموش اور خوفزدہ تھے۔ باقر اور اس کے ساتھی وہیں ساحل پر رہ گئے تھے۔ اب ہم نئے لوگوں کے حوالے تھے۔ بہرحال امین کی موجودگی سے مجھے کچھ تسلی ہو رہی تھی۔ امین کے ساتھ میری الیگ سلیگ ہوئی اور ہم لانچ کے پچھلے حصے میں کیبن کے پاس جا بیٹھے۔ تم کہاں تھے؟ اتنے دن نظر ہی نہیں آئے۔ بس مصروفیت چل رہی تھی۔ وہ تمہاری دوست کرسٹی کہاں ہے؟ وہ ہوٹل میں ہی ہے۔ وہ ٹینشن میں نظر آ رہا تھا۔ اگلے 4-5 منٹ میں ہمارے درمیان جو باتیں ہوئیں ان سے پتہ چلا کہ ہمارا یہ سفر قریباً 2 گھنٹے کا ہوگا۔ ہم ایک محفوظ راستے سے کویت کے ساحل تک پہنچیں گے۔ کمال رشید بھی ساتھ تھا اور کیبن میں موجود تھا۔ لانچ درمیانی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس میں 2 مسلح افراد موجود تھے اور وہ گاہے بگاہے ٹیلی اسکوپ سے ارد گرد کا جائزہ بھی لیتے تھے۔ اب امین قدرے ریلیکسڈ نظر آنے لگا۔ شاید ہم لوگ زیادہ خطرناک علاقے سے گزر گئے تھے۔ اسی دوران میں مجھے فرح نظر آئی۔ وہ کیبن سے نکلی تھی اور ایک بار پھر مختصر لباس میں نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ٹرے میں گلاس اور بیئر وغیرہ لے کر پھر کیبن میں چلی گئی۔ میں نے امین سے پوچھا، کمال رشید کے حمام میں اور لڑکیاں بھی ہیں، لیکن یہ فرح ہمیشہ بیہودہ لباس میں نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ اسپیشل سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ بس یہ اس کی اپنی بے وقوفی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ہولے سے مسکرایا۔ بندہ مجبور ہو اور اس میں اکڑ بھی ہو تو پھر وہ اسی طرح ذلیل ہوتا ہے۔ کمال رشید کی نوکری کرنا اس لڑکی کی مجبوری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اڑی بھی کرتی ہے۔ پچھلے مہینے کمال رشید کے کچھ مہمان انڈیا سے آئے تھے۔ اس نے ان کے سامنے تھوڑے کپڑے پہننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ صرف حمام میں تھوڑے کپڑے پہننے کی پابند ہے۔ کمال رشید اس پر چڑھ گیا۔ اب دیکھو، یہ نہ صرف حمام میں بلکہ اس کے علاوہ بھی یہی لباس پہننے پر مجبور ہے۔ باقی لڑکیوں نے اس سے نصیحت پکڑی ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے امین سے کہا، اب یہ 2 لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے لوفر انداز میں آنکھ دبائی اور بولا، ذرا کویت میں مہمان نوازی کرنے کے لیے۔ مہمان نوازی؟ یہاں سب کچھ چلتا ہے ہارون بھائی۔ کویت کے کسی شیخ نے 1-2 ہفتوں کے لیے مانگا ہے ان 2 لڑکیوں کو۔ مال شال اکٹھا کر کے واپس آ جائیں گی۔ اس میں زیادہ حصہ کمال رشید کا ہوگا، تھوڑا بہت ان کو بھی ملے گا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ با اختیار لوگ اور دولت کے پجاری عورت کو کس کس طرح رسوا کرتے ہیں۔ یہ رسوائی ہر دور میں اور ہر خطے میں ہوتی رہی ہے اور شاید آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ جب تک عورت اپنا مقام نہیں پہچانے گی اور اپنی اصل طاقت و توانائی کا ادراک نہیں کرے گی، وہ ایسی ہی کچلی جاتی رہے گی، کبھی مذہب اور رسم و رواج کے نام پر، کبھی رشتوں ناتوں کے جال پھینک کر، اور کبھی صرف اس کی جسمانی کمزوری کو جواز بنا کر اسے پامال کیا جاتا رہے گا۔ میں امین کو سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ کمال رشید جیسے شخص کے ساتھ نہ چلے اور اس گورکھ دھندے سے دور ہو جائے، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ مانے گا نہیں۔ وہ بہت اونچی ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد لانچ کے عملے میں بے چینی سی نظر آئی۔ وہ آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے اور بار بار ٹیلی اسکوپس کے ذریعے کچھ دیکھنے لگے۔ امین بھی اٹھ کر مسلح گارڈز کے پاس چلا گیا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ لانچ کو ایک جگہ تاریکی میں روک دیا گیا اور انجن بند کر دیا گیا۔
اسی دوران میں لمبا تڑنگا کمال رشید بھی کیبن سے نکل آیا۔ وہ واضح طور پر نشے میں دکھائی دیتا تھا۔ اس نے واکی ٹاکی نکالا اور عربی میں کسی سے باتیں کرنے لگا۔ ہم 25 مسافر بالکل بچوں کی طرح ڈرے سہمے بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں یہاں کیا ہونے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد لانچ پھر چل پڑی۔ اس مرتبہ اس کی سپیڈ تیز تھی۔ امین ابھی تک مسلح گارڈز کے پاس ہی موجود تھا۔ اچانک ایک گارڈ نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ کمال رشید پھر کیبن سے باہر نکل آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہارون سائیں؟ ابراہیم نے پریشانی کے عالم میں مجھ سے پوچھا۔ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ ہمیں دور روشنیاں بڑی تیزی سے اپنی طرف بڑھتی دکھائی دی۔ کچھ ہی دیر میں یہ روشنیاں قریب پہنچ گئیں۔ یہ ایک بڑے سائز کی سپیڈ بوٹ تھی۔ اس کا رنگ ڈھنگ دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ سرکاری بوٹ ہے۔ سامنے ہی ڈیک پر 2 باوردی افراد کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید رائفلیں تھیں۔ بوٹ میں سے کسی نے میگا فون کے ذریعے لانچ چلانے والے کو لانچ روکنے کا حکم دیا۔ لانچ کی رفتار آہستہ ہوئی اور سرکاری بوٹ اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ ہماری حالت بہت بری تھی۔ گلے خشک ہو چکے تھے۔ ہم ڈری ڈری نظروں سے کمال رشید اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ خود بھی پریشانی کی انتہا کو چھو رہے تھے۔ ہماری لانچ سرچ لائٹس کی روشنی میں نہا گئی۔ ساحلی محافظوں کا انچارج ڈیک پر آیا اور اس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ اس کی بات کا جواب کمال رشید نے دیا۔ دونوں میں 7-8 جملوں کا تبادلہ ہوا۔ باوردی محافظوں نے اپنی رائفلیں سیدھی کر لیں۔ کمال رشید کے 2 مسلح گارڈز کیبن کے عقب میں تھے اور نظر نہیں آ رہے تھے۔ اچانک باوردی انچارج کا لہجہ مزید تلخ ہو گیا۔ وہ بوٹ کو چلا کر آگے لے آیا۔ غالباً وہ لوگ لانچ پر اترنا چاہتے تھے۔ یہی وقت تھا جب میری نگاہوں کے سامنے بجلی سی چمک گئی۔ نشے میں دھت کمال نے وہ غلطی کی جو شاید اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ تیزی سے نیچے جھکا اور اس نے ایک ترپال کے نیچے رکھی ہوئی گن اٹھا لی۔ یہ G3 ٹائپ کی گن تھی۔ اس نے ایک چنگاڑ کے ساتھ باوردی انچارج پر فائر کیا لیکن اس کا نشانہ خطا گیا۔ نشانہ خطا ہونے کی وجہ بڑی عجیب تھی۔ اس وجہ کا نام فرا تھا۔ وہ کمال کے قریب ہی کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا وہ بے دریغ کمال رشید کی طرف بڑھی اور اس کی رائفل پر جھپٹا مارا۔ رائفل کا رخ بدلنے سے فائر خالی گیا۔ فرا رائفل سے چمٹ گئی تھی۔ کمال رشید نے رائفل کو زوردار جھٹکے دیے، پھر اپنی ٹانگ کی ضرب سے فرا کو دور پھینک دیا۔ وہ جیسے غصے سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے فرا کو نشانہ بنانا چاہا لیکن تب میں نے جیدار پٹھان آفتاب گل کو دیکھا۔ وہ فرا کو بچانے کے لیے کمال رشید پر جھپٹ پڑا۔ نہیں استاد نہیں، وہ پکارا۔ کمال رشید نے گولی چلا دی جو سیدھی آفتاب گل کی ران میں لگی۔ سرکاری کشتی میں موجود گارڈز شاید گولی چلاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ لانچ میں موجود مسافروں کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کمال رشید بے دریغ فائرنگ کر رہا ہے تو انہوں نے بھی گولی چلا دی۔ ان کی رائفلوں نے دھماکے سے شعلے اگلے۔ میں نے کمال رشید کو پہلو کے بل گرتے دیکھا۔ G3 ٹائپ رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ کمال کو گرتے دیکھ کر اس کے ساتھیوں نے کیبن کے پیچھے سے سرکاری کشتی پر فائرنگ شروع کر دی۔ لیٹ جاؤ، فرش پر لیٹ جاؤ، میں نے پکار کر اپنے ساتھیوں سے کہا۔ ہم سب اوندے منہ لانچ کے فرش سے چپک گئے۔ یہی وقت تھا جب میں نے امین کو زخمی ہو کر پانی میں گرتے دیکھا۔ گولی شاید اس کے پیٹ میں کہیں لگی تھی۔ اکثر مسافر بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ ان کی آوازیں دھماکوں کے شور میں ڈوب ڈوب کر ابھر رہی تھی۔ یکا یک لانچ کو ایک زور کا جھٹکا لگا۔ لانچ ڈرائیور نے پوری رفتار سے لانچ بھگا دی تھی۔ جو ہی لانچ بھاگی کسی نے لانچ کے اندر سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ فرا تھی۔ میں نے سرچ لائٹ میں اس کے سرخ لباس کی جھلک صاف دیکھی تھی۔ وہ مختصر لباس جو اس کے جسم کو چھپاتا کم اور دکھاتا زیادہ تھا۔ سرکاری بوٹ نے بھی سٹارٹ لیا اور تیزی سے لانچ کے پیچھے آئی۔
تب مجھے پتہ چلا کہ سرکاری بوٹ سے بھی 2 گارڈز نے پانی میں چھلانگیں لگائی ہیں۔ انہوں نے لائف جیکٹس پہن رکھی تھی۔ وہ یقیناً فرح کو پانی سے نکالنا چاہتے تھے۔ عین ممکن تھا کہ زخمی امین بھی ان کے ہاتھ لگ جاتا۔ ابھی لانچ انتہائی رفتار سے نامعلوم سمت میں اڑی جا رہی تھی۔ کسی وقت تو یوں لگتا تھا کہ وہ اچھل کر ہوا میں تیرنے لگی ہے۔ سرکاری بوٹ بھی پوری سپیڈ سے پیچھے آ رہی تھی۔ سرکاری بوٹ سے اب فائر نہیں ہو رہا تھا۔ وجہ یقیناً یہی تھی کہ وہ لوگ عام مسافروں کو نشانہ بنانا نہیں چاہتے تھے۔ مجھ سے چند فٹ کی دوری پر آفتاب گل لہو لہان پڑا تھا۔ اب اندازہ ہو رہا تھا کہ گولی اس کی ران میں نہیں بلکہ ناف میں لگی ہے اور اس کی حالت اچھی نہیں۔ لانچ کو لگنے والے جھٹکوں کے سبب آفتاب کے منہ سے بے ساختہ کراہیں نکل جاتی تھی۔ میں رینگتا ہوا اس کے قریب گیا۔ اس کا پیٹ اور دونوں ہاتھ خون میں لت پت تھے۔ یہ کیا ہو گیا آفتاب بھائی؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ وہ ہمت کر کے بولا، تم سب تو ٹھیک ہو نا؟ ہاں ہم ٹھیک ہیں لیکن… میری بات منہ میں ہی رہ گئی۔ کسی نے مجھے دھکا دے کر آفتاب گل سے دور ہٹا دیا۔ یہ لانچ کے مسلح گارڈز میں سے ایک تھا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ یہ مدراسی تھا اور ٹوٹی پھوٹی اردو بول سکتا تھا۔ اس نے گرج کر کہا، پیچھے ہٹو، اس کتے کو گولی مار کر سمندر میں پھینکنا ہے۔ اس نے رائفل آفتاب گل کی طرف سیدھی کرنی چاہی تو میں نے ہمت کر کے اس کی رائفل پکڑ لی۔ نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں۔ اس نے صرف ایک لڑکی کی جان بچانے کی کوشش کی ہے۔ ایک لڑکی نہیں، ایک غدار لڑکی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب اسی کتیا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی حرامزادی نے مخبری کی ہے۔ مدراسی دھاڑا۔ اس نے ایک بار پھر رائفل آفتاب گل کی طرف سیدھی کرنا چاہی۔ اسی دوران میں ابراہیم اور جندل خان وغیرہ بھی سامنے آ گئے۔ ہمیں دیکھ کر دوسروں کی بھی ہمت ہوئی اور وہ گارڈز کی منتیں کرنے لگے کہ آفتاب گل پر گولی نہ چلائی جائے۔ پتہ نہیں یہ منت سماجت کا اثر تھا یا پھر گارڈز کو صورتحال کی سنگینی نظر آ رہی تھی۔ وہ آفتاب گل کو نظر انداز کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ وہ بار بار ٹیلی اسکوپس کی مدد سے عقب میں دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر کچھ عجیب سا لگا کہ سرکاری بوٹ کی روشنی اب کچھ فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ ایسا تو نہیں تھا کہ سرکاری بوٹ لانچ کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اصل بات کیا تھی اس کا پتہ 5-10 منٹ بعد لگا۔ لانچ لہروں کا سینہ چیرتی ہوئی نیم دائرے کی شکل میں آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آفتاب گل کی ناف سے مسلسل خون بہہ رہا ہے۔ اس کے قریب لانچ کے فرش پر خون کا چھوٹا سا تالاب بن گیا تھا۔ میں نے ایک پرانا کپڑا آفتاب گل کے زخم پر رکھا اور اس کی کمر کے گرد کس کے پٹی باندھ دی۔ یارا پیاس لگ رہی ہے ہم کو، آفتاب گل نے کہا جب میں اسے پانی پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لانچ نے ایک بار پھر تیزی سے موڑ کاٹا۔ پانی نیچے بہہ گیا اور میں آفتاب کے اوپر گرتے گرتے بچا۔ ابھی ہم سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ لانچ تیز رفتاری سے دوسری طرف مڑی۔ یہ موڑ پہلے موڑ سے بھی زیادہ کاٹ دار تھا۔ لانچ کی ایک سمت بہت اوپر اٹھ گئی۔ ایسا ہونے سے کوئی وزنی شے لڑھکتی ہوئی ہمارے قریب پہنچ گئی۔ غور سے دیکھا تو یہ تنومند کمال رشید کی لاش تھی۔ جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ ایک گولی سیدھی کمال رشید کے منہ پر لگی تھی، 2 گولیوں نے اس کے سینے کو چھلنی کیا تھا۔ وہ مر چکا تھا مگر اس کے جسم سے اب بھی شراب کی بو اٹھ رہی تھی۔ کچھ ہی منٹ پہلے تک یہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا، گرجدار آواز میں باتیں کر رہا تھا اور کھا پی رہا تھا۔ کیبن کے اندر 2 لڑکیاں اس کی خدمت گزاری میں مصروف تھیں مگر اب یوں لگتا تھا جیسے وہ کبھی زندہ ہی نہیں تھا۔ بس یہی ہے انسان کی حقیقت۔ شاید اسی لیے زندگی کو پانی کے بلبلے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ پھر ہم نے ایک اور عبرت ناک منظر دیکھا۔ مدراسی گارڈ آگے آیا۔ اب رائفل اس کے کندھے سے جھول رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے لانچ کا جنگلہ تھام رکھا تھا۔ وہ ابراہیم اور جندل سے مخاطب ہو کر بولا، پکڑو اس کو، سمندر میں ڈالنا ہے۔
اس کا اشارہ کمال کی لاش کی طرف تھا۔ اس نے ابراہیم اور جندل کے ساتھ مل کر بڑی بے پرواہی سے لاش کو لانچ سے باہر پھینک دیا۔ چھپاکا سا ہوا۔ لاش ایک سیکنڈ کے لیے خلیج فارس کے جھاگ اڑاتے پانی پر نظر آئی، پھر اوجھل ہو گئی۔ بے کراں سمندر میں گہری تاریکیوں نے اسے ڈھانپ لیا۔ 1 گھنٹہ پہلے تک بھی اس شخص نے کہاں سوچا ہوگا کہ اس کا یہ انجام ہونے والا ہے۔ اس نے ایک عورت کو ذلیل کیا اور اپنے اس عمل میں آخری حد تک چلا گیا۔ اس نے اسے مردوں کی نگاہوں کے سامنے ایک مستقل تماشا بنایا اور بھول گیا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور یہ بھی بھول گیا کہ تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق کبھی کبھی ایک کمزور سا جانور بھی جان بچانے کے لیے درندے پر حملہ کر دیتا ہے۔ شاید کچھ دیر پہلے مدراسی گارڈ نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ آج اس لانچ اور لانچ کے مسافروں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، اس کے پیچھے فرا کا ہاتھ تھا۔ تمانچے کھانے والی نے آج ایک جوابی تمانچہ مارا تھا، اور یہ کمال کے لیے موت کا تمانچہ ثابت ہوا تھا۔ لانچ اڑی جا رہی تھی اور ہم 25 افراد سکتے کی سی حالت میں تھے۔ لانچ نے ایک بار پھر موڑ کاٹا اور ہم پھسلتے ہوئے کیبن کی دیوار سے لگ گئے۔ یہ کھلے پانی میں اس طرح موڑ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ ابراہیم نے مجھ سے پوچھا۔ بھارتی مسلمان ذکی احمد نے کہا، مجھے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہ ذکی احمد وہی تھا جو اپنی 3 بچیوں کی شادیاں کرنے کے لیے پردیس کاٹنا چاہتا تھا۔ کیا اندازہ ہو رہا ہے؟ یہاں سمندر زیادہ گہرا نہیں ہے اور نیچے چٹانیں وغیرہ ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ لوگ اس چور راستے کے بہت زیادہ بھیدی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس والوں کی بوٹ پیچھے رہ گئی ہے۔ ذکی احمد کی بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن لانچ والے کو پتہ تھا کہ اس نے کس طرف جانا ہے۔ یہ سب کچھ بہت خطرناک بھی تھا۔ اندھیرے میں اندازے کی تھوڑی سی غلطی تیز رفتار لانچ کو کسی پتھر سے ٹکرا کر تباہ کر سکتی تھی، یعنی پیچھے شیر اور آگے کنواں والی صورتحال تھی۔ میرا منہ بالکل خشک ہو رہا تھا۔ دل کی رفتار دگنی تو ضرور ہو گئی ہوگی۔ یقیناً دوسروں کی حالت بھی یہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر شخص جنگلے کو تھامے باقاعدہ رو رہا تھا اور بلند آواز سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ سرکاری کشتی کی روشنیاں اب نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن لانچ کی رفتار بدستور تیز تھی۔ پتہ نہیں یہ سلسلہ کتنی دیر مزید جاری رہنا تھا۔ ہم میں سے کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ گارڈ سے کچھ پوچھ سکتا۔ قریباً آدھے گھنٹے کے نہایت خطرناک اور تیز رفتار سفر کے بعد ہمیں ایک ویران ساحل نظر آیا۔ لانچ والوں نے ساحل سے تقریباً 150 میٹر دور ہی لانچ کھلے پانی میں روک دی۔ مدراسی گارڈ نے حکم دینے والے انداز میں کہا، چلو بھائی، نیچے اترو، سب جلدی کرو۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہی ہے تمہاری ماں کویت۔ اب چمٹ جاؤ اس سے اور دودھ پیو اس کا۔ چلو جلدی اترو۔ ہم نے ڈری ہوئی نظروں سے لہریں لیتے پانی کو دیکھا۔ ہم میں سے کئی ایسے تھے جو تیرنا نہیں جانتے تھے، اور ان میں بھی شامل تھا۔ میں نے ہمت کر کے مدراسی گارڈ سے کہا، یہاں پانی گہرا ہے، ہم میں سے کئی ڈوب جائیں گے۔ لانچ کو تھوڑا آگے لے جاؤ۔ بکواس بند کرو اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ سیاہ فام مدراسی گرجا، یہاں پانی کتنا ہوگا؟ جتنا بھی ہے، اترو۔ آگے جائیں گے تو یہ تمہاری بہن پھنس جائے گی ریت میں۔ جلدی اترو۔ دونوں گارڈز نے اپنی رائفلیں کندھوں سے اتار کر ہاتھوں میں لے لیں۔ یہ قیامت کے لمحے تھے۔ کم از کم ان کے لیے تو قیامت ہی تھی جو تیرنا نہیں جانتے تھے۔ پانی میں ہلکے درجے کی طغیانی تھی اور لانچ ہچکولے کھا رہی تھی۔ ہر ہچکولے پر آفتاب گل تکلیف سے گرا اٹھتا۔ رات کا آخری پہر تھا اور افق کی طرف ہلکی سی سفیدی نظر آنے لگی تھی۔ مسافروں نے اترنے سے انکار کیا تو گارڈز نے انہیں بے دریغ رائفلوں کے دستوں سے مارنا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ وہ گالیاں بھی بک رہے تھے اور شوٹ کرنے کی دھمکیاں دیے جا رہے تھے۔ مسافروں نے خوفزدہ ہو کر پانی میں چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ کچھ کو گارڈز نے خود دھکے دے دیے۔ وہ جلد از جلد لانچ خالی کر کے یہاں سے بھاگ نکلنا چاہتے تھے۔
ہم خالی ہاتھ تھے، کسی طرح کی مزاحمت بے سود تھی۔ وہ لوگ اتنے مشتعل تھے کہ کسی بھی لمحے گولی چلا سکتے تھے۔ میں نے ابراہیم کو پانی میں چھلانگ لگاتے دیکھا، پھر آفتاب گل کو دیکھا۔ وہ خود کو بمشکل گھسیٹ کر لانچ کے کونے تک پہنچا اور پانی میں لڑک گیا۔ ایک رائفل میری طرف بھی سیدھی ہو چکی تھی۔ میں نے بھی پانی میں چھلانگ لگا دی۔ میرے کانوں میں دہشت زدہ آوازیں گونج رہی تھیں، ان میں اللہ اکبر کے نعرے بھی شامل تھے۔ یہ وہ نعرے تھے جو پانی میں کودنے والے خوفزدہ لوگ لگا رہے تھے۔ اسی دوران میں مجھے ایک فائر کی آواز بھی سنائی دی۔ مجھے شک گزرا کہ یہ فائر آفتاب گل پر کیا گیا ہے۔ بہرحال اس وقت کسی کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ میں تیرنا نہیں جانتا تھا اور گہرے پانی میں کود چکا تھا۔ مجھے اپنے بالکل قریب ہی جندل خان کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اگر اس نے مجھے پکارا تھا تو غلطی کی تھی۔ مجھے تو خود مدد کی ضرورت تھی۔ پانی میں گرنے کے بعد ایک دفعہ تو میں ڈوبتا چلا گیا، پھر پانی نے مجھے اچھالا۔ میں نے لمبا سانس لیا۔ دوسرا سانس لینے کی کوشش کی تو سمندر کا نمکین پانی میرے پھیپھڑوں میں داخل ہو گیا۔ مجھے لگا کہ سانس رک گیا ہے اور آخری وقت آ گیا ہے۔ کیا یہ سمندر میری قبر بن جائے گا؟ کیا میں اب کبھی اپنے پیاروں کی شکلیں نہ دیکھ سکوں گا؟ جان بچانے کی فطری خواہش کے تحت میں نے دیوانہ وار ہاتھ پاؤں چلانے شروع کیے۔ پیچھے سے ایک زوردار لہر آئی۔ میں اس لہر میں ڈوبتا، ابھرتا، غوطے کھاتا جانے کس طرح ساحل پر پہنچ گیا۔ میرا سر گھوم رہا تھا اور میں مسلسل الٹیاں کر رہا تھا۔ ساحل پر میں نے کئی مسافروں کو بڑی بری حالت میں دیکھا۔ ایک دو نیم بے ہوش پڑے تھے۔ جو تیر سکتے تھے وہ قدرے بہتر حالت میں تھے۔ خود کو سنبھالنے کے بعد میں نے سب سے پہلے ابراہیم اور آفتاب گل کو تلاش کیا۔ ابراہیم تو میرے قریب ہی موجود تھا۔ آفتاب گل 15-20 میٹر دور ریت پر چت پڑا تھا۔ 4-5 مسافر اس کے گرد جمع تھے۔ مجھے فوراً اس فائر کا خیال آیا جو آخری وقت لانچ پر سے کیا گیا تھا۔ تو کیا آفتاب گل مر چکا ہے؟ میں اور ابراہیم لپکتے ہوئے آفتاب گل کے پاس پہنچے۔ وہ زندہ تھا لیکن اس کے سینے پر دائیں جانب گولی کا ایک اور زخم نظر آ رہا تھا۔ تو یہ اندیشہ درست ثابت ہوا تھا کہ سفاک گارڈز نے آخری فائر آفتاب گل پر ہی کیا تھا۔ انہوں نے آفتاب کی اس غلطی کو معاف نہیں کیا تھا کہ اس نے تصادم کے وقت فرح کی جان بچانے کی کوشش کی۔ لانچ کا اب دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ ہمارے سامنے سمندر کی جھاگ اڑاتی لہریں تھیں اور ہمارے پیچھے ایک ویران ریتلا ساحل تھا جس پر کہیں کہیں کھجوروں کے جھونڈ نظر آتے تھے۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود آفتاب ابھی تک ہوش میں تھا اور سر ہلا کر ہمارے سوالوں کے جواب بھی دے رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ جندل خان کے سامان میں ایک ٹارچ بھی تھی۔ جندل خان کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ جندل کہاں ہے؟ میں نے ساتھیوں سے پوچھا۔ سب ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اتنے میں ایک وزیرستانی پٹھان آگے آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولا، ہمارا خیال ہے کہ جندل خان نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ہم سب نے بے تابی سے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ جندل کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اتنے میں ذکی احمد نے ایک اور شخص کا نام لیا اور کہا وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے افراتفری میں اپنی گنتی کی۔ 25 میں سے 4 افراد گنتی میں نہیں تھے اور ان میں جندل خان بھی شامل تھا۔ ایک ہلکی سی امید اب بھی موجود تھی کہ شاید ان 4 میں سے کچھ افراد ڈر کر ادھر ادھر بھاگ گئے ہوں۔ اب دن کا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ہم ادھر ادھر پھیل گئے اور تلاش کرنے لگے لیکن کہیں کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک مجھے کنارے کے بالکل پاس کوئی چیز ہچکولے کھاتی نظر آئی۔ قریب جا کر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پہچان لیا، یہ جندل خان کی گٹھڑی تھی۔ ابراہیم گھٹنے گھٹنے پانی میں اترا اور یہ گٹھڑی نکال لایا۔ میں نے گٹھڑی کھولی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ یہ جندل خان کی چیزیں تھیں۔ اس کا رخت سفر تھا، کپڑوں کا ایک جوڑا، ایک چادر،
مونگ پھلی، گڑ، نسوار کی ڈبیا، شیشہ، کنگھی، پلاسٹک کے ایک طے کیے ہوئے لفافے میں 2-3 تصویریں تھیں۔ ایک تصویر میں جندل خان اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ کھڑا تھا، دوسری تصویر میں یقیناً اس کے بچے اور بیوی تھی۔ بیوی سر تا پا چادر میں تھی، بس اس کی آنکھیں ہی نظر آتی تھی۔ ایک پھول سی بچی جندل خان نے گود میں اٹھا رکھی تھی۔ 3 لڑکے پاس پاس کھڑے تھے، ان کی عمریں 3 اور 8 سال کے درمیان ہوں گی۔ کتنی محبت سے اس نے سنبھالی ہوئی تھیں یہ تصویریں۔ اب یہ تصویریں تو تھیں لیکن وہ خود نہیں تھا۔ اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی تلاش کرتے کرتے وہ خلیج فارس کے پانیوں میں دفن ہو چکا تھا۔ اس کی آخری آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگیں۔ وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا، وہ زندہ رہنا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ ابھی زندہ رہنا چاہتا تھا، اپنی پھول سی بچی کے لیے اور ان سب کے لیے جو اس سے پیار کرتے تھے، اس کی راہ دیکھتے تھے۔ ہم سب حواس باختہ تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ سب سے پہلی ضرورت تو یہ تھی کہ ہم فوراً یہ جگہ چھوڑ دیں اور صحرا میں کچھ آگے چلے جائیں۔ کنارے پر کسی بھی وقت کوئی بھی ہمیں دیکھ سکتا تھا اور ہم مزید مصیبت میں پڑ سکتے تھے۔ آفتاب گل کے شدید زخمی ہونے کے بعد میری حیثیت ایک بار پھر گروپ لیڈر کی سی ہو گئی۔ مشورے کے بعد ہم نے آگے جانے کا فیصلہ کیا۔ حالت کسی کی بھی اچھی نہیں تھی۔ کئی مسافر ابھی تک قے کر رہے تھے۔ زیادہ تر کھانے پینے کا سامان لانچ کے اندر ہی رہ گیا تھا یا پھر چھلانگیں لگاتے ہوئے پانی میں گر گیا تھا۔ جو بچا کر لائے تھے وہ بھی بری طرح بھیگا ہوا تھا۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ جن مسافروں کے پاس سفری کاغذات، پاسپورٹ وغیرہ موجود تھے، وہ سب کے سب بھیگ کر بیکار ہو گئے تھے۔ میرے عین سامنے ایک نوجوان سر پکڑ کر بیٹھا رو رہا تھا کہ اس کے پاسپورٹ کا ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ پورے گروپ میں شاید صرف میں اور ابراہیم تھے جن کے سفری کاغذ محفوظ رہے تھے، اور ایسا ان شاپرز کی وجہ سے ہوا جو میں نے بازار سے خریدے تھے۔ ابراہیم کا باقی سارا سامان بھی پانی میں بہہ گیا تھا، وہ بس ایک چھوٹی سی تھیلی بچانے میں کامیاب ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ریگزین کی بنی ہوئی اس براؤن تھیلی میں کیا ہے۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے کوشش کر کے زخمی آفتاب گل کو اپنی کمر پر لادا، پیچھے سے ابراہیم نے سہارا دیا اور ہم درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف بڑھے۔ اب صبح کا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، ہم دور تک دیکھ سکتے تھے۔ چلتے چلتے میں 2 لمحے کے لیے رک گیا۔ میں نے مڑ کر سمندر کی طرف دیکھا۔ شاید دل میں ابھی یہ امید تھی کہ وہاں جندل خان نظر آئے گا اور پکار کر کہے گا، ٹھہرو ہارون، آ رہا ہے۔ لیکن جندل کہیں نہیں تھا۔ سمندر کی لہروں پر، صحرا کی ریت اور کھجوروں کے نیچے کہیں اس کا نشان نہیں تھا۔ 2-3 دیگر افراد سمیت ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو چکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں تھک گیا تو ابراہیم نے آفتاب کو اپنی پشت پر اٹھا لیا۔ ساحل سے قریباً 2 کلومیٹر آگے ہم خشک درختوں کے اس جھنڈ تک پہنچ گئے۔ عارضی طور پر خود کو چھپانے کے لیے یہ جگہ مناسب تھی۔ یہ کھجور کے 8-10 درخت تھے اور یہاں تھوڑا بہت سایہ بھی موجود تھا۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں اور کس ملک کی حد میں ہیں۔ ہر جگہ ریت ایک جیسی ہوتی ہے اور کھجوریں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ہر جگہ ایک ہی طرح کی ہوا چلتی ہے اور آسمان کا رنگ بھی ایک سا دکھائی دیتا ہے۔ ہاں، لانچ والوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ کویت ہے۔ آفتاب گل کی حالت بری تھی۔ پہلی گولی تو اس کی ناف میں شاید اپینڈکس کے آس پاس کہیں لگی تھی، دوسری گولی سینے میں دائیں طرف لگی تھی اور شانہ چیر کر عقب سے نکل گئی تھی۔ دونوں زخم مسلسل خون اگلے جا رہے تھے۔ ذکی احمد کے سامان میں سے مرہم پٹی کی کچھ اشیاء نکل آئیں۔ ہم نے کوشش کر کے آفتاب گل کے زخموں سے خون کا اخراج بند کر دیا۔ بہرحال ناف والی گولی اس کے جسم کے اندر ہی تھی اور یہی زیادہ خطرناک زخم تھا۔ کھانے پینے کی بہت معمولی سی چیزیں ہمارے پاس تھیں، خاص طور سے پانی تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ جوں جوں سورج اوپر آتا گیا، پیاس کی شدت بڑھتی گئی، گلے میں کانٹے سے پڑ گئے۔
اگلے 2-2.5 گھنٹوں میں ہمارا گروپ مکمل طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دونوں حصوں کی اپنی اپنی رائے تھی۔ ذکی احمد مجھے ایک طرف لے گیا اور سمجھانے والے انداز میں بولا، ہارون، زیادہ ساتھیوں کا خیال یہی ہے کہ ہم آفتاب گل کو اپنے ساتھ لیے نہیں پھر سکتے۔ بہتر ہے کہ اس کے پاس کچھ خوراک اور پانی وغیرہ چھوڑ دیا جائے اور اسے اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ بہت ممکن ہے کہ کوئی اس کی مدد کے لیے آ جائے۔ نہیں ذکی صاحب، کم از کم میرا ضمیر تو یہ گوارا نہیں کرتا۔ ابراہیم نے بھی فوراً میری تائید کی۔ مصطفیٰ نامی جہلمی نوجوان بولا، ہم لکڑیوں سے ایک اسٹریچر سا بنا سکتے ہیں اور خان صاحب کو اس پر لٹا کر اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اس معاملے پر کچھ دیر چپکے بحث ہوئی، پھر کچھ اور لوگ بھی دوسرے گروپ کے ہم نوا بن گئے۔ آخر میں صرف میں، ابراہیم، مصطفیٰ اور ذکی احمد رہ گئے۔ ذکی احمد زیادہ عمر کا تھا اور کمزور بھی تھا۔ میں نے کہا، ذکی صاحب، آپ کی حمایت کا بہت شکریہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ خود کو مصیبت میں نہ ڈالیں۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ چلے جائیں، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ تھوڑی سی بحث و تمیز کے بعد ہم نے ذکی احمد کو جانے پر آمادہ کر لیا۔ کچھ دیر بعد ہمیں معلوم ہوا کہ علیحدہ ہونے والا گروپ بھی 2 حصوں میں بٹ گیا ہے۔ ایک ٹولی شمال کی طرف جانا چاہ رہی تھی اور دوسری شمال مشرق کی طرف۔ یہ سب کچھ بس اندازے سے ہی ہو رہا تھا۔ رخصت کے وقت ذکی احمد کی آنکھوں میں نمی تھی۔ خدا حافظ، اس نے خشک ہونٹوں کے ساتھ کہا۔ خدا حافظ، ہم نے بھی جواب دیا۔ وہ لوگ 2 ٹولیوں کی شکل میں ہم سے دور ہوتے چلے گئے۔ میری نگاہیں دیر تک ذکی احمد پر جمی رہیں۔ اس کا خاکی کرتا اور پاجامہ دور سے بھی نظر آ رہا تھا۔ جھکے ہوئے کندھوں پر 3 جوان بیٹیوں کے مستقبل کا بوجھ اٹھائے وہ چلتا چلا جا رہا تھا۔ پھر وہ اپنی ٹولی سمیت ٹیلوں کے پیچھے اوجھل ہو گیا۔ زندگی کی ریل گاڑیاں ایسی پٹڑیاں بدلتی ہیں اور مسافروں کی راہیں اور منزلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ درختوں کے اس جھنڈ میں آج ہمیں دوسرا روز تھا۔ سپہر کا وقت تھا اور سورج سوا نیزے پر چمک رہا تھا۔ جو تھوڑا بہت خشک راشن ہمارے پاس تھا وہ اب 2 دن سے زیادہ نہیں چل سکتا تھا۔ پانی بھی بہت احتیاط سے استعمال کیا جاتا تو مشکل سے 2.5-3 دن گزر سکتے تھے۔ آفتاب گل کا ناف کا زخم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ وہ جگہ سرخ تھی اور اسے بخار بھی تھا۔ وہ بڑے صبر کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن جب پیاس شدت پکڑ جاتی تو وہ مجبور نظروں سے ہماری طرف دیکھتا۔ ہم پانی کے چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکا دیتے۔ مصطفیٰ صبح سویرے کا نکلا ہوا تھا۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ ارد گرد کسی بستی یا گھر کا کھوج لگائے اور یہ پتہ کرنے کی کوشش بھی کرے کہ کیا واقعی ہم کویتی علاقے میں ہیں۔ سپہر کے 5 بجے تک گرمی اور پیاس کی وجہ سے ہمارا دم جیسے آنکھوں میں آ گیا۔ آفتاب گل نے مجھے اشارے سے قریب بلایا اور بڑبڑانے والے انداز میں کہا، ہارون، ہمارے لیے اپنا جان خطرے میں نہ ڈالو، میں اب نہیں بچوں گا، تم لوگ چلے جاؤ۔ اگر تم، میں نے آفتاب کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، نہیں آفتاب بھائی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابراہیم بولا، سائیں، مجھ کو لگتا ہے کہ مصطفیٰ واپس آ رہا ہے۔ واقعی دور ایک مدھم ہیولا نظر آ رہا تھا، لیکن یہ کوئی بدو بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ پتلون شرٹ والا مصطفیٰ ہی ہے۔ ہم پر امید نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ تھکا ہارا اور ہانپتا کانپتا ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اس کا رنگ سیاہ ہو رہا تھا اور ہونٹوں پر پیپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ اس کی صورت دیکھ کر ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ ناکام لوٹا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر ہمارے اندازے کی تصدیق کی۔ نہیں جی، اس طرف تو دور تک کسی بندے یا بستی کا نام و نشان نہیں، پانی بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے اسے ایک گھونٹ پانی دیا۔ وہ ہونٹوں کو تر کر کے بولا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہم کویتی علاقے میں بھی نہیں ہیں۔ کیسے لگتا ہے؟ کافی آگے ریت میں ایک پرانا بورڈ دبا ہوا نظر آیا۔ اس کے لفظ مٹ چکے ہیں، مگر 2-4 لفظ پڑھے بھی جاتے ہیں۔ ان میں بصرہ اور نصیریہ کا لفظ بھی پڑھا جاتا ہے۔ آگے شاید تیر کا نشان ہے۔
مایوسی اور بے بسی کی ایک اور لہر سینے میں دوڑ گئی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ لانچ والوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ہمیں پھر عراقی علاقے میں اتار دیا، یا پھر ہم ہی غلط سمت میں چل کر اس طرف آ گئے؟ بہرحال ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ پہاڑ جیسا دن گزرنے میں نہیں آ رہا تھا۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی اور گرمی کی جگہ ہلکی ہلکی خنکی نے لے لی۔ ریت جتنی جلدی گرم ہو جاتی ہے، دھوپ کے بغیر اتنی جلدی ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیاس کی شدت بھی قدرے کم محسوس ہونے لگی۔ یہ ایک چاندنی رات تھی۔ مشرق کی طرف سے چاند کا سنہری گولا سمندر کے اندر سے نمودار ہوا اور دھیرے دھیرے افق پر بلند ہونے لگا۔ ہم نے چند کھجوریں کھائیں، دو دو بسکٹ لیے اور ایک ایک گھونٹ پانی پی کر آفتاب گل کے دائیں بائیں لیٹ گئے۔ میں آج سارا دن لکڑی کا ایک اسٹریچر تیار کرتا رہا تھا۔ اس کے لیے میں نے کھجور کی 3-4 مضبوط شاخیں استعمال کی تھیں۔ اس کے علاوہ بدنصیب جندل خان کی گٹھڑی سے برآمد ہونے والی ایک بڑی چادر بھی کام آئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہوئی تو ہم پیاس اور تھکن کے ماروں کو نیند آنے لگی۔ بہت دیر تک تکلیف میں کرہنے کے بعد اب آفتاب گل پر بھی غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ وہ سویا تو ابراہیم اور مصطفیٰ بھی سو گئے۔ میں جاگتا رہا اور عرب کے آسمان کے تارے گنتا رہا۔ 2 دن پہلے کے خونی واقعات ایک ایک کر کے نگاہوں کے سامنے آئے۔ امین کا زخمی ہو کر پانی میں گرنا، کمال رشید کا گولیوں سے چھلنی ہو جانا، اور پھر گارڈز کی خوفناک دھمکیوں کے بعد ہمارا سمندر میں چھلانگیں لگانا۔ یہ سب کچھ جاگتی آنکھوں کا خواب لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں دل میں یہ اندیشہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہم زندہ سلامت اس ویرانے سے نکل نہیں سکیں گے۔ اسی صحرا میں چلتے چلتے ہم کہیں یکے بعد دیگرے گریں گے اور ہمارے اوپر ریت کی قبریں بن جائیں گی۔ ہمارے پیچھے بے رحم سمندر تھا اور آگے قاتل ریت تھی جس کا کوئی کنارہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ رات کے 8:45 بجے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق پاکستان میں یہی کوئی 10 ساڑھے 10 کا وقت ہوگا۔ میں نے تصور کی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے گھر والے کھانا کھا چکے ہوں گے اور اب سونے سے پہلے شاید ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے ہوں۔ امی بھیگی آنکھوں کے ساتھ نوافل پڑھ رہی ہوں گی۔ اسلم بھائی جان بے چینی سے گھر کے سامنے گراؤنڈ میں ٹہل رہے ہوں گے۔ انہوں نے میری تلاش میں لوگوں کو دور دور دوڑا رکھا ہوگا۔ ابا جان وظائف میں مصروف ہوں گے۔ میری دلہن میرے ننھے بھتیجے ذوالفقار سے کھیل رہی ہوگی، اس کی شرارتوں میں اپنا دکھ بھلانے کی ناکام کوشش کر رہی ہوگی۔ مجھے اپنی 2 چھوٹی بہنیں جنہیں میں نے کبھی زیادہ توجہ نہیں دی تھی بری طرح یاد آئی۔ میں نے تصور کی نظر سے دیکھا میری چھوٹی بہن ابا جان کے کہنے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے میرے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ بڑوں کی طرح اس کا چہرہ بھی کملایا ہوا تھا۔ اللہ میاں میرے بھائی جان کو واپس لے آ، ہمیں پھر ان کی شکل دکھا۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے میرے دوستوں کی شکلیں آئیں اور لاہور میں مزنگ چنگی کی رونقیں، ملتان روڈ کی گہما گہمی، لکشمی چوک کی روشنیاں، ٹھنڈے مشروبات گردش کر رہے تھے، پکوان کھائے جا رہے تھے، خوشی سے بھرپور قہقہے گونج رہے تھے۔ کچھ اسی طرح کا احساس پیدا ہوا جو اعتبار ساجد کی مشہور نظم دل میں جگاتی ہے: اے اس شہر کے پیارے لوگو، تم نے کب یہ سوچا ہوگا دور کہیں ایک صحرا ہوگا جس میں سبز رتوں کا شاعر جنم جنم کا پیاسا ہوگا، کیسے ہر شب کٹتی ہوگی، کیسے ہر دن ڈھلتا ہوگا۔ آنکھوں میں نمی جاگ گئی، سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ دوبارہ بیدار ہوا تو چاند نصف نہار پر چمک رہا تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی، آفتاب گل نیند میں کرا رہا تھا۔ مصطفیٰ بھی سویا ہوا تھا لیکن ابراہیم اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ آفتاب کو دیکھنے کے بعد میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، ابراہیم کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شاید پیشاب وغیرہ کے لیے گیا ہے۔ اس کی ریکسین کی براؤن پوٹلی اس کے بچھونے کے نیچے سرہانے کی طرف پڑی تھی۔ وہ اپنے سارے سامان میں سے بس اس پوٹلی نما تھیلی کو ہی بچا سکا تھا اور میں جانتا تھا کہ اس نے یہ تھیلی کیوں بچائی ہے۔ اس میں اس کا سب سے قیمتی سامان تھا، ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی۔ اس میں مہروں کی نشانیاں تھیں۔
میں نے یوں ہی سرد ریت پر بیٹھ کر اس تھیلی کی زپ کھولی۔ اس میں کئی چیزیں تھیں، مجھے بس چند ہی یادیں۔ ان یاد رہنے والی چیزوں کا تعلق میرو سے ہی تھا۔ شاپر میں لپٹی ہوئی اس کی ایک پرانی جوتی، ایک پڑیا میں رکھے ہوئے اس کے چند بال، اس کی قمیض کا سرخ بٹن اور سبز نیلے رنگ کی کچھ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں۔ کیسی انوکھی محبت تھی اس کی، کیسے جنونی جذبے تھے اس کے سینے میں، اور اب وہ کہاں تھا؟ کافی دیر ہو گئی تھی، اسے آ جانا چاہیے تھا۔ میں اسے تلاش کرتا ہوا نکلا۔ وہ مجھے خشک کھجوروں کے ایک چھوٹے سے جھنڈ کے پیچھے نظر آیا۔ اس نے ایک سوکھے تنے سے ٹیک لگا رکھی تھی اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں چند لمحے تو ساکت کھڑا رہا، پھر آگے بڑھ کر کہا، کیا بات ہے ابراہیم، کیا ہوا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر اپنا سر اپنے اوپر اٹھے ہوئے گھٹنوں پر رکھ کر چہرہ چھپا لیا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا، اسے تسلی دینے لگا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ اس نے کہا، ہارون سائی، آج بری رات ہے، بہت بری رات ہے۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، شاید تمہیں یاد نہیں رہا سائیں، آج بغداد میں مہرو کی منگنی ہے۔ وہ چمکدار جوڑا پہنے، گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے سج کر بیٹھی ہوگی، اور وہ حرام زادہ زبیر اس کی انگلی میں مندری پہنائے گا، اپنے ہاتھوں سے مندری پہنائے گا۔ اس کی آواز غم کی شدت سے ٹوٹ گئی۔ ابراہیم ٹھیک کہہ رہا تھا، مجھے بھی یاد آ گیا، چاند کی 14ویں رات کو جعفر کے گھر زبیر اور مہرو کی منگنی ہونا تھی۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ابراہیم حوصلہ کرو، یہ منگنی ہی ہے، خدا نخواستہ شادی تو نہیں ہے، لیکن سائیں وہ میری مہرو کے پاس بیٹھے گا، اس کو چھوئے گا، اس کو ہاتھ لگائے گا۔ ہاتھ لگائے گا؟ وہ کیوں؟ جب لڑکا مندری پہناتا ہے تو لڑکی کے ہاتھوں کو ہاتھ تو لگتے ہیں نا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا سائیں، بالکل نہیں کر سکتا۔ اس نے شدید بے چینی کے عالم میں اپنا سر کھجور کے تنے سے رگڑا۔ میں نے دیکھا اس کے دائیں ہاتھ کی کھال بری طرح چھلی ہوئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ جنون کے عالم میں کھجور کے تنے پر مکے رسید کرتا رہا ہے۔ وہ دردناک آواز میں بولا، میں بھی جندل خان کی طرح سمندر میں ہی کیوں نہ رہ گیا؟ کیوں میری جان ان عذابوں سے چھوٹ نہ گئی؟ میں نے اسے جھڑکا، مایوسی گناہ ہے، خدا سے اچھے دنوں کی امید رکھنی چاہیے۔ ابھی کوشش کرنے کے لیے تمہارے پاس کافی وقت ہے ابراہیم۔ کافی وقت تو ہم کہہ رہے ہیں نا سائیں، مجھے تو یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں اس کے یا اس کے جعفر نے منگنی کو اس کے نکاح میں ہی نہ بدل دیا ہو۔ اس کے گھر والے مشورہ دے رہے تھے کہ جب اتنا خرچہ کرنا ہے تو پھر کیوں نہ ساتھ ہی نکاح بھی کر دیا جائے۔ یہ سب تمہارے وہم ہیں ابراہیم، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تمہاری لگن سچی ہے تو تمہیں کامیابی ضرور ملے گی۔ خدا کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں، لیکن ابھی تک تو ہر طرف اندھیرا ہی ہے، کوئی بھی وسیلہ نظر نہیں آ رہا۔ جو تھوڑی بہت پونجی تھی میرے پاس وہ بھی پانی میں بہہ گئی۔ کویت جانے اور کمائیاں کرنے کی سوچ بھی بس سوچ ہی رہی۔ نہ ہم کویت جا سکے، نہ بغداد میں ہیں، پتہ نہیں کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا۔ ہمارا دین کہتا ہے ابراہیم کہ مایوسی گناہ ہے، امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن سائیں دین یہ بھی تو کہتا ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، اپنی حیثیت کو دیکھے بغیر جاگتی آنکھوں سے خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ میں نے اپنے خط میں کیا کیا نہیں لکھ دیا تھا میرو کا، اب وہ سب کچھ شرمندگی کا پہاڑ بن گیا ہے۔ تم نے ہی تو کہا تھا سائیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے دن بدل جائیں گے، ہم کیا سے کیا ہو جائیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اس طویل خط کی بات کر رہا ہے جو 8 دن پہلے بغداد چھوڑنے سے پیشتر اس نے میرو کو لکھا تھا۔ یقیناً اس خط میں اس نے میرو کو یہی لکھا ہوگا کہ وہ کویت جا رہا ہے اور بہت جلد اسے کچھ بن کے دکھا دے گا۔ اب وہ ساری باتیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر اسے دیر تک سمجھاتا رہا، تسلی دینے کی کوشش کرتا رہا، حالانکہ تسلی تو میرے اپنے پاس بھی نہیں تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ واپس درختوں میں لے آیا۔
اگلے روز صبح منہ اندھیرے پروگرام کے مطابق ہم نے زخمی آفتاب کو لکڑی کے اسٹریچر پر ڈالا اور روانہ ہو گئے، اس سے پہلے کہ آگ برساتا سورج طلوع ہوتا اور اس ویرانے کو جہنم زار بنا دیتا۔ ہم 8-10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ اس سفر کے دوران میں ابراہیم کی سخت جانی اور ہمت کا صحیح اندازہ ہوا۔ اس نے بہت کم ریسٹ کیا اور میرے یا مصطفیٰ کے ساتھ مل کر مسلسل اسٹریچر کو اٹھائے رکھا۔ شاید یہ جسمانی مشقت اس کی ذہنی اذیت کو کم کرنے میں بھی اس کی مدد کر رہی تھی۔ ہماری نگاہیں ہر پل کسی ذی نفس کا کھوج لگانے میں لگی ہوئی تھیں، لیکن ذی نفس کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ ہم بس اندازے سے چلتے جا رہے تھے اور اندازہ یہی تھا کہ ہم عراقی علاقے کی طرف جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کے سوا ہم تینوں کے پاس سفری کاغذات ٹھیک حالت میں موجود تھے۔ اگر ہمیں کسی قانون نافذ کرنے والی ایجنسی سے آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو زیادہ خطرے کی بات نہیں تھی۔ وہ بڑا ہی مشکل دن تھا۔ یوں لگتا تھا کہ میلوں تک کہیں سائے کا نام و نشان نہیں۔ پیاس سے دم آنکھوں میں آ چکا تھا۔ کسی وقت تو لگتا تھا کہ شاید ہم یکے بعد دیگرے چکرا کر گر جائیں گے اور کبھی اٹھ نہ سکیں گے۔ دور اوپر چمکیلے آسمان پر اڑتے ہوئے گدھ ایک ایک کر کے نیچے اتریں گے اور اپنی لمبی چونچوں سے ہمارا گوشت نوچنا شروع کر دیں گے۔ سورج ڈھلا اور تمازت کچھ کم ہوئی تو ہم جیسے موت کے منہ میں سے واپس آنا شروع ہو گئے۔ صحرا کی شام زندگی کی نوید کی طرح لگی، مگر یہ عارضی نوید تھی۔ کل پھر یہی آگ برساتا سورج ہونا تھا اور یہی جان لیوا راستہ ہونا تھا۔ آفتاب گل بار بار بے ہوشی میں بڑبڑانے لگتا تھا، "ام کو چھوڑ دو، یہاں بہت ٹھنڈا پانی ہے، تم جاؤ۔" زخم کے زہر نے شاید اس کے اعصاب کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ رات بھی جیسے تیسے کٹی۔ صبح ابراہیم نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا، "کیا ہوا؟ مصطفیٰ نہیں ہے، کہیں ادھر ادھر نکلا ہوگا۔" "نہیں، میں نے دیکھ لیا ہے، کہیں بھی نہیں ہے، وہ چلا گیا ہے شاید۔" میں تیزی سے اشیائے خوردونوش کی طرف لپکا، یعنی بسکٹ اور پانی۔ دونوں چیزیں موجود تھیں، لیکن وہ اپنے حصے کا پانی لے گیا تھا اور بسکٹ بھی۔ بہرحال یہ بھی اس کی مہربانی تھی۔ اگر وہ سارا راشن لے جاتا تو بھی ہم کیا کر لیتے؟ غالباً اس سے اسٹریچر اٹھانے کی مشقت برداشت نہیں ہوئی تھی اور اس نے اکیلے سفر کرنا مناسب سمجھا تھا۔ ایک بار پھر منہ اندھیرے ہم نے آفتاب والا اسٹریچر اٹھایا اور چل پڑے۔ آفتاب پر تھوڑا سایہ رکھنے کے لیے ہم نے جندل خاں کے ایک بڑے رومال کو سائباں کی طرح استعمال کیا ہوا تھا۔ ایک جگہ 2 نیم خشک درختوں کا تھوڑا سا سایہ نظر آیا۔ یہ جگہ مشکل سے آدھی چارپائی جتنی ہوگی۔ بہرحال یہ بھی ایک نعمت کی طرح لگی۔ ہم نے یہاں رک کر ایک ایک گھونٹ پانی سے اپنے گلے تر کیے اور کچھ پانی نیم بے ہوش آفتاب کے منہ میں ٹپکایا۔ ابراہیم مصطفیٰ کے چلے جانے پر اظہار افسوس کر رہا تھا۔ میں نے کہا، "ابراہیم، ہر کام میں اللہ نے کوئی نہ کوئی بہتری بھی چھپا رکھی ہوتی ہے۔ مثلاً کیا سائیں؟ ہم تینوں کے پاس پاسپورٹ وغیرہ موجود ہے۔ مصطفیٰ کا پاسپورٹ پانی میں خراب ہو چکا ہے، بلکہ ختم ہی ہو گیا ہے۔ پاسپورٹ پر دخول والا صفحہ ہی غائب ہے۔ وہ ہمارا ہمسفر رہتا تو اس کی وجہ سے ہم بھی مشکل میں پڑ سکتے تھے۔" ابراہیم سوچ میں پڑ گیا۔ یکا یک مجھے اپنی بائیں جانب ریت کے ٹیلے کے پیچھے حرکت نظر آئی۔ پہلے 3-4 سر نمودار ہوئے، پھر باقی دھڑ نظر آئے۔ پتہ چلا کہ 5 کے قریب افراد تیزی سے ہماری طرف لپک رہے ہیں۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کیا کریں۔ فاصلہ اتنا کم تھا کہ رد عمل کا موقع ہی نہیں تھا۔ ان افراد کے کپڑے سیاہی مائل تھے، اپنے حلیے سے یہ بدبو لگتے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چھوٹی نال والی رائفل تھی۔ میں اور ابراہیم ہراس کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ ہمارے قریب پہنچتی یہ لوگ ناقابل فہم زبان میں چلانے لگے۔ ان کا انداز بے حد جارحانہ تھا۔ ان کے اشاروں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ہمیں ہاتھ کھڑے کرنے کا حکم دے رہے۔ ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ انہوں نے ہمیں اوندے منہ ریت پر لیٹنے کو کہا۔ ہم نے ذرا تذبذب دکھایا تو ایک دراز قد بدو نے چلا کر کچھ کہا اور رائفل بردار شخص نے رائفل کا دستہ بے رحمی سے ابراہیم کی گردن
پر رسید کیا۔ ابراہیم کے چہرے پر تیش کے آثار نظر آئے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں لیٹنے کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا ہوں تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ ہم لیٹ گئے تو انہوں نے بڑے خصیلے انداز میں ہماری جامہ تلاشی لی اور جو کچھ ہاتھ لگا وہ نکال لیا۔ میری کلائی میں ابھی تک شادی والی گھڑی موجود تھی اور ایک انگلی میں چھوٹی طلائی انگوٹھی بھی تھی۔ یہ دونوں چیزیں بھی ان کے قبضے میں چلی گئیں۔ پھر وہ لکڑی کے اسٹریچر پر پڑے آفتاب گل کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی جیب سے بھی نقدی وغیرہ نکال لی۔ وہ عربی سے ملتی جلتی زبان بول رہے تھے اور ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ صحرائی لٹیرے ہیں۔ ان کی خود رو داڑھیاں جھاڑ جھنکاڑ کی طرح تھیں۔ 3 افراد کے چہرے پر بڑی بڑی پگڑیاں تھیں اور ان بوسیدہ پگڑیوں کے پلو سے انہوں نے اپنے چہرے بھی ڈھانپ رکھے تھے۔ ایک ایسی شخص کے ہاتھ میں مجھے ایک خمدار چھری بھی نظر آئی۔ میں نے آنکھوں میں ابراہیم کو سمجھا دیا کہ ہمیں مزاحمت کر کے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے مختصر سامان کو بھی الٹ پلٹ کیا گیا اور اس میں سے جو چیز ان کو اپنے کام کی لگی وہ انہوں نے نکال لی۔ اب وہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر واپس جانے کے لیے تیار نظر آتے تھے، لیکن اس موقع پر ان میں سے ایک شخص سے ایک ایسا کام ہو گیا جس نے سارا نقشہ ہی بدل دیا۔ جاتے جاتے اس شخص کی نظر ریگزین کی اس براؤن تھیلی پر پڑی جو پلاسٹک کے ایک شاپر میں سے جھانک رہی تھی۔ اس نے تھیلی اٹھائی تو ابراہیم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ لٹیرا تھیلی اٹھا کر اپنے ساتھیوں کی طرف دوڑا تو ابراہیم بھی بے ساختہ اٹھ کر اس کے پیچھے لپکا۔ رک جاؤ، چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو۔ اس کی پکار میں موجود تڑپ سے لگتا تھا کہ لٹیرا اس کی ساری عمر کی پونجی لے کر بھاگ رہا ہے۔ لٹیروں نے جب ابراہیم کو اپنے پیچھے آتے دیکھا تو وہ رک گئے۔ رائفل بردار نے ابراہیم کو ڈرانے کے لیے اس کے پاؤں کے قریب فائر کیا۔ دھماکے کے ساتھ بہت سی ریت اچھلی، لیکن اگر فائر کرنے والا یہ سمجھتا تھا کہ ابراہیم ڈر کر رک جائے گا تو ایسا نہیں ہوا۔ وہ تھیلی کی طرف لپکتا چلا گیا۔ ٹھہرو ابراہیم، میں نے بھی پکارا، لیکن وہ ٹھہرنے والا نہیں تھا۔ یہ تھیلی اس کا عشق تھی اور عشق انمول ہوتا ہے۔ رائفل بردار نے دوسرا فائر سیدھا ابراہیم پر کیا۔ گولی ابراہیم کے کندھے کے اوپر سے گزری۔ وہ چلاتا ہوا تھیلی بردار پر جا پڑا۔ تب تک میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ابراہیم کی طرف دوڑ لگا چکا تھا۔ ان لوگوں کی ساری توجہ ابراہیم کی طرف تھی جو تھیلی بردار سے گتھم گتھا ہو چکا تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اندھا دھند رائفل والے بدو پر جا پڑا۔ میں نے اس کی رائفل کا بیرل نیچے جھکا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے سر کی بھرپور ضرب اس کے چہرے پر لگی۔ وہ کراتا ہوا پشت کے بل گرا۔ دراز قد شخص نے مجھے رائفل بردار کے اوپر سے کھینچ لیا اور میرے ساتھ لپٹ گیا۔ ایسی لڑائی بھڑائی میں کالج کے زمانے میں خوب کر چکا تھا۔ میں نے اس شخص کی ناف میں گھٹنے کی زوردار چوٹ لگائی اور پھر اڑنگا لگا کر اسے گرا دیا۔ تب میں نے دیکھا کہ ابراہیم بھی اپنے 2 حریفوں سے پوری ٹکر لے رہا ہے۔ دراز قد شخص جب میرے نیچے آیا تو اس نے اپنے لبادے کے اندر سے خمدار چھری نکال لی۔ مجھے اپنا سر پیچھے ہٹانے میں ایک لہجے کی تاخیر بھی ہوتی تو شاید میں یہ روداد آپ کو سنانے کے لیے آج زندہ نہ ہوتا۔ چھری میری گردن کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ میں نے دراز قد شخص کے چہرے پر مکوں کی بارش کر دی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت نظر آ رہی تھی۔ شاید اسے ہم دونوں سے ایسی شدید مزاحمت کی توقع نہیں تھی۔ یکا یک اوپر تلے 3-4 فائر ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی کسی گاڑی کے انجن کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ ٹیلے کے عقب سے ایک جیپ برآمد ہوئی اور تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھی۔ فائرنگ بھی اسی پر سے کی گئی تھی۔ جس وقت میں جیپ کی طرف دیکھ رہا تھا، دراز قد شخص نے میرے نیچے سے نکل کر دوڑ لگا دی اور صرف وہی نہیں، باقی افراد بھی ایک دم بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ریتلے ٹیلے کے پیچھے اوجھل ہو گئے۔ انہوں نے جو چیزیں ہم سے چھینی تھیں ان میں سے 2-4 ریت پر ہی پڑی رہ گئی تھیں۔ ریگزین کی براؤن تھیلی بھی ان میں شامل تھی۔ اس میں مہرو کی نشانیاں تھیں اور یہ ابراہیم کی متاع حیات تھی۔ اس نے جلدی سے تھیلی اٹھا کر اپنی شلوار کے نیفے میں اڑس لی۔ جیپ میں 4 افراد سوار تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر 2 ہوائی فائر کیے اور ہمارے پاس آ کر رک گئے۔ لٹیروں کی طرح ان لوگوں نے بھی اپنے چہرے ڈھاٹوں میں چھپائے ہوئے تھے، تاہم ان کے لباس کچھ بہتر تھے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں رائفل بھی دکھائی دے رہی تھی۔
یہ لوگ کھلی چھت والی جیپ میں سے چھلانگے لگا کر نیچے اترے۔ تب ایک شخص کو دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ یہ نوجوان حافظ احسان تھا۔ یہ لانچ کے بدقسمت مسافروں میں سے ایک تھا اور ساحل پر اترنے کے بعد اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ بھی جندل خاں وغیرہ سمیت سمندر میں ڈوب چکا ہے۔ حافظ احسان مقامی طرز کے لباس میں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر ہم سے لپٹ گیا۔ اسی دوران میں جیپ کے عربی سوار بھی اپنے چہروں سے ڈھاٹے کھول چکے تھے۔ وہ اپنی صورتوں سے صحرائی باشندے نظر آتے تھے۔ ان میں سے ایک رعبدار شخص کی پیشانی پر نماز کا محراب بھی نمایاں تھا۔ حافظ احسان نے پہلے اس رعبدار شخص سے عربی میں بات کی، پھر ہمیں بتایا کہ اب ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم بالکل محفوظ جگہ پر ہیں۔ اس نے رعبدار شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، ان کا نام شیخ حارث ہے، یہاں ان کا ایک احاطہ ہے جس میں یہ بھیڑیں وغیرہ پالتے ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، اگر یہ نہ ملتے تو شاید میں اسی ویرانے میں گھوم گھوم کر مر جاتا۔ پھر حافظ احسان نے مجھے اور ابراہیم کو سر تا پا دیکھا اور پوچھا کہ ہمیں کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی۔ ہم دونوں بالکل ٹھیک تھے، صرف ابراہیم کے سر سے تھوڑا سا خون رس رہا تھا۔ حافظ احسان نے کہا، یہ وہی لوگ تھے جن کو ہم اپنی زبان میں راہزن کہتے ہیں، اپنے علاقے میں کسی بھولے بھٹکے مسافر کو دیکھ کر اسے لوٹنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ شیخ حارث ایسے لوگوں سے نمٹنا خوب جانتے ہیں، آپ بے فکر رہیں، شام تک ان کا پتہ چل جائے گا۔ پھر حافظ احسان زخمی آفتاب گل کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کی حالت پر تشویش کا اظہار کیا۔ وہ گاہے بگاہے اپنے میزبان شیخ حارث کے سوالوں کا جواب بھی دے رہا تھا۔ کھلی چھت والی یہ جیپ پرانی تھی لیکن کافی کشادہ تھی۔ کچھ دیر بعد ہم نے زخمی آفتاب کو احتیاط سے جیپ کی سب سے پچھلی نشست پر لٹایا اور خود بھی سوار ہو گئے۔ اب ہم ایک نئی منزل کی طرف جا رہے تھے اور ایک طرح سے یہ ہماری غیبی مدد تھی۔ شیخ حارث کا احاطہ کافی وسیع تھا، یہاں 7-8 کمرے بھی بنے ہوئے تھے۔ ارد گرد چند درخت موجود تھے، ٹیلوں کے ارد گرد صحرائی جھاڑ جھنکاڑ نظر آ رہا تھا۔ احاطے میں بھیڑوں کے 2 علیحدہ علیحدہ ریوڑ تھے۔ بھیڑوں کی مجموعی تعداد 300 سے کم نہیں ہوگی۔ ایک بیڈ فورڈ ٹرک بھی یہاں موجود تھا جو جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ شیخ یہاں اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ شیخ حارث کے گھر میں جس سب سے اہم اور دلچسپ ہستی سے ہماری ملاقات ہوئی وہ شیخ حارث کے والد محترم تھے۔ حافظ احسان کے مطابق ان کی تصدیق شدہ عمر 110 برس تھی۔ ان کی کمر جھک کر کمان بن چکی تھی اور لمبی سفید داڑھی گھٹنوں سے چھوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ وہ 24 گھنٹوں میں اونٹنی کے دودھ کا صرف آدھا گلاس پیتے تھے اور یہی ان کی کل خوراک تھی۔ ان کے دن اور رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزرتا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 90 سال کے بعد ان کی اندر کی آنکھیں کھل گئی تھیں اور اب وہ ماضی اور مستقبل کے بارے میں بہت کچھ جان لیتے ہیں۔ میں نے ان کو جائے نماز پر 2 زانو بیٹھے دیکھا اور مجھے ان کے چہرے پر وہی نورانی جھلک نظر آئی جو صرف اللہ والوں کا نصیب ہوتی ہے۔ شیخ حارث کے ٹھکانے پر پہنچ کر ہم نے سب سے پہلے آفتاب گل کی نازک حالت پر توجہ دی۔ شیخ کا ایک آدمی کہیں سے ایک ہنرمند جراح کو لے آیا۔ اس نے دستیاب اوزاروں کی مدد سے آفتاب گل کی ناف میں ایک کٹ لگایا اور کسی نہ کسی طرح گولی نکالنے میں کامیاب ہوا۔ تب اس نے زخم کو سی کر بینڈیج کر دی اور کھانے کے لیے کچھ ایلوپیتھک دوائیں بھی دیں، لیکن وہ زیادہ مطمئن نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ جیسے ہی مریض کی حالت کچھ بہتر ہو اسے بصرہ یا پھر بغداد لے جایا جائے۔ شیخ حارث اور حافظ احسان سے ملنے کے بعد اس بات کی مکمل تصدیق ہو چکی تھی کہ ہم عراق میں ہی ہیں، اور یہ بڑی تکلیف دہ سچائی تھی۔ رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی ہم اسی جگہ موجود تھے جہاں سے چلے تھے۔ پچھلے چند دنوں کی صعوبتوں نے جسم اور ذہن کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرا وزن 10-15 دنوں میں کم و بیش 10 پاؤنڈ کم ہو گیا تھا۔ میری پتلون کی بیلٹ بہت ڈھیلی ہو گئی تھی۔
بال منتشر اور داڑھی بڑھ چکی تھی۔ حافظ احسان بھی پہلے سے بہت کمزور نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں پر مجھے چوٹوں کے نشان بھی نظر آئے۔ اس نے بتایا کہ سمندر کے نمکین پانی میں غوطے کھاتے ہوئے وہ ساحل کے قریب پہنچا تو اس نے جندل خان کو ڈوبتے دیکھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ کنارے پر پہنچتی حافظ احسان کے ذہن میں خوف جاگا کہ ابھی پولیس کی موٹر بوٹ یا لانچ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچے گی اور وہ سب پکڑے جائیں گے۔ وہ اندھا دھند وہاں سے بھاگ نکلا۔ ہارون بھائی، میں نے قریباً 10 کلومیٹر تک سخت گرمی میں سفر کیا اور پھر پیاس سے بدحال ہو گیا۔ میرے پاس پینے کے لیے ایک قطرہ نہیں تھا اور دور دور تک کوئی مددگار نظر نہیں آتا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے بارڈر پولیس کے کچھ لوگوں نے مجھے پکڑا اور اپنی چوکی پر لے گئے۔ انہوں نے وہاں 48 گھنٹے تک مجھے بری طرح مارا اور مجھ سے پوچھتے رہے کہ میں کس چکر میں یہاں گھوم رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے یہ بھی بار بار پوچھا کہ میں صدام حسین کے بارے میں کس طرح کے خیالات رکھتا ہوں۔ وہ میری کسی بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ بھیگا ہوا پاسپورٹ میرے پاس تھا، اگر وہ بھی نہ ہوتا تو میری اور بری حالت کر دیتے۔ تیسرے روز انہیں کسی وجہ سے اچانک اپنی چوکی سے جانا پڑا۔ گاڑی میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے۔ پتہ نہیں ان کے دل میں کیا آئی کہ انہوں نے برا بھلا کہنے کے بعد مجھے چھوڑ دیا۔ کچھ پانی بھی انہوں نے مجھے دے دیا تھا، لیکن میں ایک بار پھر راستہ بھول گیا۔ اگر شیخ حارث رحمت کا فرشتہ بن کر نہ آتے تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا۔ ہم نے حافظ احسان کی پوری روداد سنی۔ روداد ختم ہوئی تو شیخ کا ایک ملازم ہمارے لیے دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے لے آیا۔ ہم نے شیو وغیرہ بنائی اور ٹھنڈے پانی سے پرلطف غسل کیا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو ہم نے شیخ حارث کی امامت میں باجماعت نماز ادا کی۔ شیخ کے عمر رسیدہ والد ایک وہیل چیئر پر نماز میں شریک تھے۔ شیخ حارث نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ابراہیم میرا رشتہ دار ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا۔ شیخ حارث نے کہا کہ میری اور ابراہیم کی شکل میں تھوڑی سی مشابہت پائی جاتی ہے۔ شیخ حارث کی مالی حالت بہت بری تھی، نہ بہت اچھی تھی۔ بہرحال انہوں نے ہماری خاطر تواضع میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور اصل عرب ہونے کا ثبوت دیا۔ ہم مسلسل آفتاب کی دیکھ بھال بھی کر رہے تھے۔ اس سے دوا ہضم نہیں ہو رہی تھی اور کسی وقت بھی کر دیتا تھا۔ اس کی طرف سے دل بہت پریشان تھا۔ ابراہیم مسلسل اس کے سرہانے موجود رہتا تھا، وہ اٹھتا تھا تو میں بیٹھ جاتا تھا۔ اگلے روز ظہر کی نماز کے بعد میں نے شیخ حارث کے والد محترم سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ اتنی عمر میں بھی ان کی قوت سماعت زبردست تھی اور بینائی بھی زیادہ کم نہیں ہوئی تھی۔ میں ان کے سامنے دوزانوں بیٹھا تھا، میرے پہلو میں حافظ احسان تھا۔ بزرگوار نے اپنی گھنی سفید بھووں کے نیچے سے مجھے بغور دیکھا، پھر اپنا دست شفقت میرے سر پر رکھا۔ میں صرف 5-10 منٹ ان کے پاس بیٹھنے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن میری خوش نصیبی کہ ان کے ساتھ میری ملاقات طویل ہوتی چلی گئی۔ یہ وہی اپنائیت تھی جو عام لوگ بھی مجھ سے محسوس کرنے لگتے تھے۔ بزرگوار نے مجھ سے کئی باتیں پوچھیں، میں نے ان کا جواب دیا اور حافظ احسان نے میرے جوابات کا عربی میں ترجمہ کر کے ان تک پہنچایا۔ ان کی اپنائیت دیکھ کر میرا دل بھر آیا تھا۔ میں نے انہیں اپنی داستان غم سنائی اور ان پراسرار حالات کا ذکر بھی کیا جو اب تک وقتاً فوقتاً پیش آتے رہے۔ عصر کی نماز کے بعد بھی ہماری نشست جاری رہی۔ میں نے پوچھا، بزرگوار کیا واقعی ہمارے ارد گرد ایک ایسی دنیا موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی؟ جنات، روحیں، نوری اور ناری حیولے؟ میرا سوال احسان نے ان تک عربی میں پہنچایا، پھر ان کا جواب عربی میں لے کر اردو میں مجھے بتایا۔ بزرگوار نے کہا، بہت کچھ برحق ہے، لیکن ابھی ہم اس کی اصل حقیقت نہیں جانتے۔ سائنس بیچاری کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی وہ ان منزلوں سے بہت دور ہے جب اس کائنات میں موجود ایک دوسری کائنات کے راز ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ ہم پر کھل سکیں، ہم خدا کی ان مخلوقات سے مل سکیں جو مختلف شکلوں میں ہمارے آس پاس موجود رہتی ہیں۔ میں نے بزرگوار کو اس حیولے کے بارے میں بتایا جو مجھے وقتاً فوقتاً نظر آتا تھا اور وہ ناقابل فہم الفاظ جو میرے کانوں میں گونجا کرتے تھے۔
میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ان بزرگوار نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کہی جو کچھ عرصہ پہلے روزے کے درویش صفت بزرگ عالی مقام نے کہی تھی۔ بزرگوار کی شکن پیشانی پر کچھ مزید شکنیں ابھریں اور انہوں نے احسان کی وساطت سے کہا، بیٹا مجھے لگتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد دین سے جو رغبت رکھتے تھے وہ تمہاری رغبت سے بہت زیادہ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس کا تعلق تمہارے دادا، پردادا یا پھر اس سے بھی کسی اگلی پیڑھی کے ساتھ ہو۔ کس قسم کا تعلق بزرگوار؟ میں نے عاجز لہجے میں کہا۔ میری آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے۔ ان کی کمر اتنی جھکی ہوئی تھی کہ ان کا سر گود میں نظر آتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ ماضی میں جھانک لیتے، شاید وہ اب بھی یہی کوشش کر رہے تھے۔ کتنی ہی دیر بعد انہوں نے اپنا تھوڑا سا سر اٹھایا۔ آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، ایک اندھیرا سا ہے۔ ایک جگہ پہنچ کر ایک دیوار سی سامنے آ جاتی ہے۔ بہرحال تم اس کی تفصیل میں زیادہ نہ جاؤ۔ اللہ رب العزت کی طرف دھیان دو اور جتنا بھی ہو سکے گناہوں کی معافی مانگو۔ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں یا حضرت جو میری مشکلوں کو آسان کرنے میں میری مدد کرے۔ میرے لیے واپسی کی کوئی امید پیدا ہو۔ اللہ کے ذکر اور نیک بندوں کی صحبت سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں، انہوں نے کہا اور پھر ذرا توقف کر کے بولے، لیکن ایک بات یاد رکھنا بیٹا، اس حیولے کے نظر آنے کو معمولی چیز نہ سمجھنا۔ یہ ہر وقت تمہارے آس پاس موجود ہے اور کسی وقت تمہاری جان بھی لے سکتا ہے۔ خاص طور سے جب یہ رات کو نظر آئے گا تو زیادہ خطرناک ہوگا۔ میرے جسم میں پھریری سی دوڑ گئی۔ میرے اصرار پر بزرگوار نے مجھے ایک وظیفہ بھی بتایا اور کہا کہ میں عشاء کے بعد کثرت سے اس کا ورد کروں اور یہ بھی کوشش کروں کہ اندھیرا پھیلنے کے بعد تنہا نہ رہوں۔ اگلے روز شام کے فوراً بعد آفتاب گل کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ جراح آیا، تاہم اس نے بھی یہی کہا کہ سفر کرنے کے لیے مریض کی حالت کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ ایک بڑے لیمپ کی روشنی میں ابراہیم اور میں مسلسل آفتاب کے سرہانے بیٹھے رہے اور وہ سب کچھ کرتے رہے جو ہمارے بس میں تھا۔ بے ہوشی اور نیم بے ہوشی کی حالت میں آفتاب کسی وقت بڑبڑانے لگتا تھا اور مکہ معظمہ کی باتیں کرتا تھا۔ شاید اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی منزل یعنی خدا کے گھر پہنچ چکا ہے۔ کسی وقت اس کا رنگ انگارے کی طرح سرخ تھا لیکن اب یہ رنگ راکھ بن چکا تھا۔ رات کے 11 بجے ہوں گے جب آفتاب کل ذرا ہوش میں آیا۔ اس نے اشارے سے مجھے کہا کہ میں اس کا سفری بیگ اس کے پاس لے کر آؤں۔ میں بیگ اس کے پاس لے گیا۔ بیگ تقریباً خالی تھا۔ اس میں جو بھی کوئی قابل استعمال چیز تھی وہ لٹیرے نکال کر لے گئے تھے۔ اس بیگ کا پیندہ لکڑی کا تھا۔ آفتاب نے پیندے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس پیندے کو دھیان سے دیکھوں۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اس پیندے کی 2 پرتیں اور ان کے درمیان بھی شاید کچھ ہے۔ آفتاب کے کہنے پر ہم نے چاقو کی مدد سے پیندے کو کھولا تو اس میں سونے کے کچھ زیورات نظر آئے۔ اس کے علاوہ چند بڑے کرنسی نوٹ بھی تھے۔ ہم حیران رہ گئے۔ اگر لٹیرے یہ بیگ ہی اٹھا کر لے جاتے تو یقیناً فائدے میں رہتے۔ یہ کوئی 10,000 پاکستانی روپیہ تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق زیورات کی مالیت بھی 1 لاکھ روپے سے کم نہیں تھی۔ یاد رہے کہ یہ سن 1973 کی بات ہے۔ اس وقت کا 1 لاکھ آج کی بہت بڑی رقم ہے۔ آفتاب نے میرا اور ابراہیم کا ہاتھ ایک ساتھ پکڑا اور بہت نحیف آواز میں بولا، تم دونوں نے ہمارا بہت خدمت کیا۔ ہمارے سگے بیٹے یا بھائی بھی ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ اپنی جان تک کا پرواہ نہ کیا تم دونوں نے۔ اب ہمارا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اب ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ ہم تم دونوں کو دیتا ہے۔ یہ تم آدھا آدھا لے لینا اور بس کبھی کبھی پڑھ کر ہم کو بخش دیا کرنا۔ نہیں آفتاب بھائی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہم تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ تمہاری طبیعت ذرا بہتر ہوتی ہے تو ہم شیخ صاحب کے ٹرک میں بستر بچھا کر تمہیں بصرہ لے جائیں گے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ وہ جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہا تھا کہ اس نے بہت فاصلہ طے کر لیا، اب وہ واپس آنا نہیں چاہتا۔ اور وہ واقعی واپس نہیں آیا۔ قریباً 2 گھنٹے بعد وہ مر گیا۔ اس کی سانس کی الجھی ہوئی ڈور ٹوٹ گئی۔
وہ دلیر تھا۔ اپنی پیاری بیٹی کی خاطر اس نے 2 قتل کیے، پھر ایک دوسری بیٹی کو بچانے کے لیے کمال رشید کی گولی سے جان لیوا طور پر زخمی ہو گیا۔ وہ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے خانہ خدا جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی معافی شاید راستے میں ہی قبول ہو گئی تھی۔ شیخ حارث نے آفتاب گل کی نماز جنازہ پڑھائی۔ شیخ کے والد اور ملازمین نے بھی شرکت کی۔ ہم نے آہوں اور سسکیوں کے درمیان اسے احاطے سے تھوڑی دور کھجوروں کے ایک جھنڈ کے نیچے دفن کر دیا۔ یہاں پہلے سے 4-5 پرانی قبریں موجود تھیں۔ 1-2 روز بہت اداسی رہی۔ آفتاب گل کا سامان میرے پاس ہی تھا۔ میں نے ابراہیم سے کہا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھ لے، مگر وہ بولا، نہیں سائیں، ابھی اسے پاس ہی رکھو۔ ہمیں ہرگز توقع نہیں تھی کہ آفتاب گل مالی طور پر اتنا مضبوط شخص ہوگا، اور جاتے جاتے وہ اپنا اثاثہ اس طرح ہم دونوں کو دے جائے گا جس طرح لانچ کے دیگر مسافر اسے چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ اگر ہم بھی نکل جاتے تو یقیناً آفتاب بہت تکلیف جھیل کر دنیا سے رخصت ہوتا۔ اب کم از کم یہ تو ہوا تھا کہ اسے ہمدردی، محبت اور مسلسل توجہ ملی تھی۔ اس کا آخری وقت نسبتاً آسان گزرا تھا۔ تیسرے روز ہمیں اس سامان میں سے کچھ واپس مل گیا جو صحرائی لٹیرے ہم سے چھین کر لے گئے تھے۔ اس میں میری کچھ نقدی بھی شامل تھی۔ بہرحال زیادہ تر اشیاء ان کے پاس ہی رہ گئی تھیں۔ ان میں میری شادی کی انگوٹھی بھی تھی، جس کا مجھے بہت افسوس تھا۔ معلوم ہوا کہ ان لٹیروں میں سے 2 پکڑے گئے تھے۔ رات کو میں دیر تک جندل خاں اور آفتاب گل کی چھوڑی ہوئی اشیاء دیکھتا رہا۔ خاص طور سے جندل خاں کی اشیاء مجھے بہت دکھی کر دیتی تھی۔ اس کی کنگھی، شیشہ، نسوار کی ڈبیا، کپڑے اور وہ 2 تصویریں۔ ایک تصویر میں وہ اپنی پھول سی بچی کو گود میں اٹھائے کھڑا تھا، باقی بچے اس کے دائیں بائیں تھے۔ نہ جانے وہ کہاں تھے، کس حال میں تھے۔ میرے کانوں میں ایک گیت کے بول گونجنے لگے، 7 سمندر پار سے، گڑیوں کے بازار سے، چھوٹی سی گڑیا لانا، گڑیا چاہے نہ لانا، پپا جلدی آ جانا۔ لیکن اب پپا کو کبھی واپس نہیں جانا تھا۔ وہ 7 سمندر پار ہی نہیں کر سکا تھا۔ اب کچھ نگاہوں کو ہر شام اس کے خط کا انتظار کرنا تھا، مگر اب خط کو نہیں آنا تھا۔ نہ خط لکھنے والے کو خود آنا تھا۔ آہستہ آہستہ آسیں ٹوٹ جاتی ہیں اور رو رو کر آنسو خشک ہو جاتے ہیں، مگر زخمی دل تو کسی کے لیے دھڑکتے رہنے تھے، یہ جانے بغیر کہ ان کی خاطر پردیس کی خاک جاننے والا خلیج فارس کے پانیوں میں گم ہو چکا ہے۔ اور یہ کسی ایک جندل خاں کی کہانی تو نہیں تھی۔ پتہ نہیں ایسے کتنے ہی پردیسی اس طرح اپنے بچوں کے ماتھے چوم کر انجانے دیسوں کی طرف نکل جاتے ہیں اور ان کی خوشیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے موت کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں۔ کیا میرے گھر والی بھی اسی طرح ہمیشہ میرے لیے تڑپتے ہوں گے؟ میری ماں ہر صبح دروازہ کھول کر کھڑی رہے گی، میری دلہن ہر شام میرا انتظار کرتی رہے گی۔ دل سے ایک شدید ٹیس اٹھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں ہر وہم اور خوف کے جال کو توڑ دوں گا۔ میں واپس جاؤں گا، جیسے بھی ہوا واپس جاؤں گا۔ مجھے جندل خاں نہیں بننا، مجھے اپنے گھر والوں کو ہمیشہ کا دکھ نہیں دینا۔ کل شیخ حارث نے بھی یہی بات کہی تھی۔ میری ساری روداد سننے کے بعد اس نے کہا تھا، ہارون، تم نے اپنی دلہن کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ یہاں رہو گے تو کسی دن کسی جگہ تم بھی جندل اور آفتاب کی طرح کھو جاؤ گے۔ جتنی جلدی ہو سکے اپنی واپسی کے بارے میں سوچو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بغداد میں ان کے 1-2 جاننے والے، وہ واپسی کے سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور بے چینی سے اس مختصر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ صحرا کی خشک اور سنسان رات نے قرب و جوار کو ڈھانپ رکھا تھا۔ بس احاطے کی طرف سے کسی وقت کسی جانور کے بولنے کی آواز آتی تھی اور پھر خاموشی چھا جاتی تھی۔ لیمپ کی روشنی میں میں نے آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھا۔ رنگ سانولا ہو چکا تھا، رخساروں کی ہڈیاں نکل آئی تھیں، سر کے بال جھاڑ جھنکار کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ کیا یہ وہی ہارون انور تھا؟ وہی دولہا تھا جو اپریل کی اس پراسرار رات کو خوشیوں اور روشنیوں سے بھرے ہوئے اس گھر کو چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا تھا؟ آئینے میں دیکھتے دیکھتے اچانک میں چونک گیا۔ میرے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ میں نے آنکھیں سکوڑ کر غور سے دیکھا اور سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ یہ وہی تھا۔
آج کے لیے بس اتنا ہی. اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت. جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اور اب اس کہانی کا بس ایک ہی حصہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ جلد ہی وہ بھی پیش کروں گی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.